اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. غضنفر ہاشمی اور وائڈ اینگل پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ہیوسٹن سے. ناظرین آج ہم اپنے پروگرام میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی جو دلی کے جو اسٹیٹ الیکشنز تھے اس میں شکست ہوئی اس پر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کا امپیکٹ کیا پڑا ہے. 2014 میں بھارتیہ جنتا پارٹی ایک سویپنگ وکٹری لے کر آئی تھی اور اس نے مودی صاحب وزیر اعظم بنے اور حکومت چلا رہے ہیں, اور جس نعرے پہ وہ آئے تھے, جس سلوگن کی بنیاد پہ وہ حکومت انہوں نے حاصل کی اور بہت اہم کامیابیاں حاصل کی اس الیکشن میں اور سویپنگ وکٹری لی, وہ نعرے کیا تھے؟ وہ تھے انڈسٹریل گروتھ کا نعرہ, جاب کریشن کا نعرہ, اور وہ جو گروتھ ریٹ تھی اس کو جو نیچے آ چکی تھی پچھلے ایک ڈیکڈ میں اس کو اوپر لانے کا ایک نعرہ تھا. وہ جو ٹائم فار چینج یہ سلوگن تھا ان کا, اور وہ جو چینج تھا وہ آپ کو پتا ہر الیکشن میں جو ووٹرز ہوتا ہے وہ پچھلا جو وقت گزارا ہوتا ہے پچھلی حکومت نے, جو خراب کارکردگی ہوتی ہے اس کو بہتر کرنے کی امید پہ وہ نئے لوگوں کو موقع دیتے ہیں. تو مودی سرکار نے یہ موقع حاصل کیا اپنے سلوگن سے, اپنے اچھی کیمپین سے اور کانگریس کی بری کارکردگی سے. تو جہاں اور زیادہ فیکٹر تھے وہاں کانگریس کی بری کارکردگی بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے عام آدمی کے لیے کچھ نہیں کیا. عام آدمی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو عام آدمی کے لیے حکومتیں کچھ نہیں کرتی, کچھ نہیں ہوا, اسی لیے تو عام آدمی پارٹی بنی وہاں پہ. تو عام آدمی پارٹی جب بنی تو انہوں نے وہاں پہ کرپشن کے خلاف ایک ایسا یہ عام آدمی پارٹی بننے کا بھی ایک انٹرسٹنگ واقعہ ہے. خیر اس میں موقع تو نہیں ہے تفصیل میں جانے کا, لیکن عام آدمی پارٹی بننے کی وجہ جو تھی وہ کرپشن کے خلاف جہاد تھا, وہ مہم تھی. اور اس کے جو چیئرمین ہیں اروند کیجریوال, وہ اس نعرہ لے کے آئے تھے کہ کرپشن سے پاک کر دیا جائے گا, وہ بل بھی انہوں نے پیش کیا. تو ان کی حکومت بنی پچھلے عرصے میں, لیکن 49 ڈیز کے بعد ہی وہ خود مستعفی ہو گئے, اس لیے کہ جو ان کا کہنا تھا کہ جو مافیا ہے وہ کرپشن کے خلاف جو بل ہے بڑی اسمبلی میں پاس ہونے نہیں دے رہے. تو یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی, انہوں نے خیر غلطی کو تسلیم بھی کیا اور پچھلے الیکشنز میں ان کی کارکردگی بھی خراب رہی. لیکن ٹھیک 8 ماہ بعد بی جے پی حکومت کیوں ایسا ہوا کہ بی جے پی کی حکومت جو ہے اس کو ایک دھچکا لگا اور دلی کی جو اسٹیٹ الیکشنز تھے اس میں 70 میں سے 67 سیٹس عام آدمی پارٹی جیت گئی اور صرف 3 نشستیں حاصل کر سکی بی جے پی. کانگریس کو ایک بھی نشست نہ مل سکی. یہ وہ مرحلہ ہے جس پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں ہوا. 8 ماہ بعد ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی جے پی پارٹی جو ہے وہ بالکل ہی زیرو پہ چلی گئی. کیا وہ ڈیلیور نہیں کر پائی؟ کیا اس نے جو چینج لانے کا وعدہ کیا تھا وہ کچھ کر نہیں سکی؟ تو اس کا ہم تجزیہ بھی کریں گے اور ساتھ یہ بھی دیکھیں گے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. آئندہ کچھ عرصے میں الیکشن ہونے والے ہیں, وہاں پہ راجیہ سبھا کے مختلف اسٹیٹ کے الیکشن جو کہ بعد میں راجیہ سبھا کے الیکشنز ہوں گے تو وہ ان کے تھرو ہوں گے, تو کیا اس پہ بھی امپیکٹ ہوگا. ہم آج اس پروگرام میں یہ بھی بات کریں گے کہ پاکستان اور انڈیا کے ریلیشنز پہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا, کیونکہ یہ جو کرپشن کے خلاف مہم ہے وہ نہ صرف انڈیا میں تو ہے ہی, پاکستان میں بھی ہے. جناب عمران خان جس نعرے سے آئے تھے وہ بھی کرپشن ہے. وہ آج بھی یہی کہتے ہیں کہ کرپشن کے خلاف ہم آگے بڑھیں گے, اور کرپشن کے خلاف انہوں نے تحریک انصاف بنائی اور انہوں نے کامیابیاں بھی حاصل کی. تو میرے پروگرام میں جو مہمان ہیں میں ان کا تعارف آپ سے کروا دیتا ہوں. سب سے پہلے میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مطلوب احمد خان صاحب. مطلوب احمد خان صاحب پریزیڈنٹ ہیں پاکستان پالیسی انسٹیٹیوٹ کے, آپ پریزیڈنٹ ہیں شاہ لطیف کلچرل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکساس, بہت سارے فیدرز ہیں ان کے کیپ میں, وائس پریزیڈنٹ ہیں مسلم ڈیموکریٹک کاکس آف ٹیکساس, اور اس کے علاوہ بھی ہیوسٹن کراچی سسٹر ایسوسیشنز کے ساتھ بھی وابستہ رہے, اور فارمر جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان چیمبر آف کامرس یو ایس اے. تھینک یو فار ہیونگ می. بہت شکریہ آپ کا ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. میرے دوسرے مہمان ہیں جناب فیاض خان. فیاض خان صاحب ہمارے دوست ہیں, ادب سے تعلق ہے, تقدیس ادب ایک بڑی مشہور یہاں کی آرگنائزیشن ہے, بڑی فعال ان کے صدر ہیں. فیاض خان صاحب قومی اقتا کمیٹی کے چیئرمین ہیں اور یہاں کمیونٹی میں بہت فعال ہیں, پاپولر ہیں. بہت شکریہ فیاض صاحب آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. آپ کا بھی. میرے تیسرے مہمان ہیں جناب الیاس چودھری. الیاس چودھری صاحب ہمارے دوست تو ہیں ہی لیکن بہت اچھے جرنلسٹ ہیں, اچھے اینالسٹ ہیں, مسلم آبزرور کے ساتھ وابستہ ہیں. بڑا اچھا اخبار ہے, ایک ایسا اخبار جو کہ یہاں کے لوگوں کو پڑھنا چاہیے. ہمیں وقت کم ملتا ہے لوگوں کو, لیکن ایک ایسا اخبار اس میں بہت اچھے انالیسز ہوتے ہیں, ہمیں پڑھنا چاہیے. بہت شکریہ الیاس صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. مطلوب صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں بنیادی وجہ کیا بنی فوراً 8-9 مہینے بعد ہی یہ جو ڈیفیٹ ہوئی ہے بی جے پی کو؟
سب سے پہلے تو غضنفر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے کو انوائٹ کیا اپنے پروگرام کے اندر. اس کے علاوہ جو ہے آپ کے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان سب کو السلام علیکم. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ پیپل آف دہلی از اسپوکن اینڈ not only people of Delhi, is happening all over the India. And what happened in this election is AAP wins 67 seats out of 70 seats. And it is a defeat for BJP. You know, the people of Delhi rejected the extreme Hindu ideology. And they don't like the way the Narendra Modi is playing with the political game with the people of India, and the basis he came on the election, the Winnie election, that he is going to help the common people in India. He will reform the economic of India, and he has a better foreign policy. But he failed. He completely failed in his foreign policy. He's completely failed in economy, and he completely failed to help the common people of India. And it is not just happening in only in Delhi. Recently, a couple days ago, in Bihar, the former Chief Minister Nitish Kumar, he accused Narendra Modi about playing the horse trading game with the political parties and try to put the presidential rule in Bihar. So, I mean, this is a very serious matter. The people of India already woken up. And they don't like the extreme Hindu ideology, and they don't want the corrupt politician. So ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو فیس ہے مودی صاحب کا، وہ جو ایک ایکسٹریمسٹ ہندوازم کا فیس ہے، یعنی جب کوئی وزیر اعظم بن جاتا ہے یا حکومت کا سربراہ ہوتا ہے تو وہ اس چیز سے ہٹ جاتا ہے، اس کا ایک اور چہرہ سامنے آتا ہے جو لوگوں کو ملانے والا ہوتا ہے، جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ اس کا رابطہ ہوتا ہے. فیاض صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ کہ عام آدمی پارٹی جو ہے اس میں اتنی طاقت کیسے آ گئی، اچانک کیسے آ گئی؟ سامعین السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ خاکسار کو یہاں دعوت دی، اور وہ بھی ایسے برننگ ٹاپک کے لیے کہ جس میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری اتنی بساط تو نہیں ہے کہ میں انٹرنیشنل انالیسس جو ہے میں کر سکوں. آپ ہی تو بولیں گے. ہاں نہیں، لیکن یہ ہے کہ اب چونکہ آپ نے بلایا ہے تو میرا یہ ایک اخلاقی ذمہ داری ہے کہ میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو جو حقیقت ہے اس سے روشناس کراؤں. اور وہ جو بات جیسا کہ مطلوب صاحب نے کہا کہ اسی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ بنیادی طور پہ گنگا جمنی تہذیب کا ملک ہے، جہاں پہ ساری قوموں کے لوگ رہتے ہیں. سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں کی ہے، جو کہ شاید دنیا میں کہیں بھی 25 کروڑ سے 27 کروڑ مسلمان سب سے بڑی اقلیت ہے پوری دنیا میں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے انڈونیشیا از اے فرسٹ لارجسٹ مسلم نیشن بٹ مور دین مسلم لیو ان انڈیا. اور اس کے علاوہ جو کرسچن ہیں، کچھ بدھسٹ ہیں، کچھ اور جو سکھ ہیں، سکھ 2 کروڑ ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو ایک ہماری جو ایک تہذیب تھی جو کہ بہت پرانی تہذیب ہے، اور جو کہ ہمیشہ سے جس کی وجہ سے یہ نام دیا گیا گنگا جمنی تہذیب. آپ کو یاد ہوگا جب ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش سب ایک تھا تو اس طرح کے کبھی بھی واقعات نہیں ہوئے. تقریباً مسلمانوں نے 1000 سال آف اینڈ آن رول کیا. لیکن یہ پارٹیشن کے جسٹ آفٹر پارٹیشن کے بعد یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ جو کمیونل لوگ تھے انہوں نے یہ سوچا کہ کیونکہ 2 آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز پہ تقسیم ہوئی تھی، جو کہ مسلمانوں کا ملک پاکستان اور ہندوؤں کا ملک ہندوستان ہوگا. لیکن کیونکہ برابر سے تقسیم نہ ہونے کی وجہ سے جو سمجھدار مسلمان تھے، جو کہ جاگیردار تھے یا سرمایہ دار تھے یا نوابین تھے، جو بھی اثر رسوخ والے مسلمان تھے، انہوں نے یہ طے کیا کہ نہیں، ہم نہیں جائیں گے یہاں سے، کیونکہ برابر سے تقسیم نہیں ہوئی اور ناانصافی ہوئی ہے. تو وہ وہاں رہ گئے. اس کے بعد وہ جو سلسلہ تھا وہ چل رہا تھا، اور اسی درمیان آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے فساد پھر ہوئے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ میں قومی یکجہتی کا پریزیڈنٹ ہوں،
تو اس کی بنیاد بھی 1947 کے بعد رکھی گئی تھی، اور ہول آئیڈیا یہ تھا قومی ایکتا کمیٹی کا کہ پاکستان بننے کے بعد میں جو مسلمان ہندوستان میں رہ گئے وہ اور ہندو آپس میں مل جل کے رہیں پیار محبت سے، اور پیار اور پیغام، اور ہم نیشنل انٹیگریشن کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ جو سلسلہ ہے یہ یہاں تک آیا کہ وقتاً فوقتاً گجرات جو ہے واحد اسٹیٹ ہے ہماری جو کہ ہمیشہ سے، حالانکہ بہت اکنامیکل اسٹیبل اسٹیٹ ہے، ہمیشہ سے رہی۔ میں فیاض صاحب آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں، ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ کرتا ہوں۔ ناظرین، یہ پروگرام آپ لائیو دیکھ رہے ہیں، براہ راست دیکھ رہے ہیں، اور آپ کال کر سکتے ہیں۔ کال نمبر آپ کے سامنے بھی آ رہا ہوگا، میں بتا دیتا ہوں 855-866-6387 اور ایکسٹینشن 886 اور 6387 اور 7 اس کی ایکسٹینشن ہے۔ آپ کال کیجئے، سوال کر سکتے ہیں ہمارے ایکسپرٹس کے ساتھ، کامنٹ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو فیاض صاحب، یہ جو تھا مودی کا ایک جو چہرہ تھا مسلمانوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہ گجرات کا جو فسادات ہیں، میں وہیں آ رہا تھا۔ ہاں، تو وہاں پہ جب یہ صاحب تشریف لائے اور چیف منسٹر بنے تو وہاں پہ فسادات ویسے ہمیشہ سے ہوتے تھے کرکٹ میچ پہ اس پہ چھوٹے موٹے، لیکن وہاں اس میں اضافہ ہوا، اور اضافے کی وجہ سے جیسا کہ آپ کو معلوم ہو مودی صاحب کو امریکہ نے ویزا بھی نہیں دیا تھا، کیونکہ جب یہ اپلائی کرتے تھے یہاں کے لیے تو، لیکن انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ کانگریس نے، بنیادی طور پہ میں بھی کانگریسی ہوں، تو انہوں نے ان کی جو حکمت عملی تھی جو کہ لبرل، جیسا کہ یہاں امریکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کنزرویٹو ریپبلکن ہیں اور ڈیموکریٹس جو ہیں لبرل جو ہیں ڈیموکریٹس ہیں، تو سیم تھنگ ان انڈیا، جو کانگریس ہے وہ لبرل ہے اور کنزرویٹو بی جے پی ہے۔ چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں، پھر ہم دوبارہ اس پہ آتے ہیں۔ الیاس صاحب، ایک طرف اگر مودی صاحب نے بہت کام کیا گجرات کے لیے، یعنی ان کی اس پرفارمنس کی بنیاد پہ ہی وہ آگے آئے ہیں، جو اچھا انہوں نے کام کیا، دوسری طرف مسلمانوں کے حوالے سے ان پہ ایک بہت بڑا الزام ہے جو کہ پروف بھی ہوا۔ تو اس کو اگر ہم دیکھیں، اور یہ ان کے لیے ایک بہت بہتر موقع ہے وزیر اعظم بننے کے بعد کہ اب وہ اس داغ کو دھوئیں، یعنی اپنے کام سے اور اپنی پالیسی سے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈیفیٹ ہوئی ہے یہ مسلمانوں پہ بھی امپیکٹ ہوگا وہاں کے جو رہنے والے ہیں؟ کیونکہ ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جو جامع مسجد دلی کے امام ہیں انہوں نے اپیل کی تھی مسلمانوں کو کہ وہ ووٹ دیں عام آدمی پارٹی کو، تو کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ جی، اس میں ایک چیز تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا، جو فیاض صاحب نے کہا، تو اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب یہ دو ملک بنے تو پاکستان جو ہے وہ یقیناً مسلمانوں کے نام پہ بنا، اسلام کے نام پہ بنا، اور ان پاکستان کی جو بیسس ہے، جو آبجیکٹیو ریزولوشن جس کو کہہ سکتے ہیں، جب پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بنا جی تو اس میں ریلیجن کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، لیکن انڈیا کا جو پہلا کانسٹیٹیوشن تھا وہ آزادی سے پہلے بن گیا، جنوری 1947 میں بن گیا تھا۔ اچھا، اور وہ کلیئرلی کہتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک سوشلسٹ کنٹری ہوگا اور ایک ڈیموکریسی ہوگی۔ پھر بعد میں 1976 میں اس میں کلیئرلی انہوں نے سیکولرزم کا لفظ یوز کیا کہ وہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہوگی، تو یہ ان کی بیسس ہے۔ تو یہ سیکولر اسٹیٹ جو ہوتی ہے کیا اس کی خاص بات کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ تمام مذاہب کو مکمل آزادی مکمل آزادی ہے اپنے تہوار منانے کی، اپنے پرسنل لا رکھنے کی، جو بھی ان کے ریلیجن کہتا ہے، لیکن ان کا عمل دخل جو ہے وہ سینٹرل لیول پہ، حکومت پہ یا کسی بھی لیول پہ جو بھی حکومتی ادارے ہیں ان پہ ان کا کوئی ڈائریکٹ امپیکٹ نہیں ہوگا اس ریلیجن کا، یا کسی بھی ایک ریلیجن کو وہ فوقیت نہیں دی جائے گی۔ صحیح، تو وہ ان کے کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے۔ ٹھیک۔ اب جو مودی صاحب ہیں انہوں نے گجرات کے تو واقعات آپ کو پتہ ہیں کہ کیا ہوئے اور سب کچھ ہوا، لیکن جب سے وہ جیتے اس کے بعد بھی انہوں نے 2-3 سماجی طور پہ یا ایٹ لوکل لیول یا انہوں نے 2-3 چیزیں شروع کی۔ ایک نام آیا لو جہاد کے نام سے، اچھا، اور اس کی بیسس یہ تھی کہ بیٹی بچاؤ بہو لاؤ۔ اچھا، تو اس نام سے انہوں نے بہت سے بل بورڈز لگے وہاں پہ اور وہ ساری چیزیں ہوئیں۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ rather than going into his main objective which is کہ لوگوں کے جو اکنامک سچویشن ہے وہ بہتر کی جا سکے، rather than going into that لوگوں کو نظر آیا کہ ایک تو انہوں نے ریلیجس لائن لی ہے،
سیکنڈ چیز یہ ہوئی کہ یقیناً ان کا ایک بہت ہی تاریخی دورہ ہوا امریکہ کا، اور اس سے کافی امیدیں تھیں لوگوں کو کہ اس دورے کے تھرو جو بزنس انڈیا کے لوگوں کو ملے گا اس کا افیکٹ عام آدمی پہ بھی ہوگا. تو انہوں نے جو بزنس ڈیلنگ ہوئی ہے جو بھی ہوا وہ اس کا رزلٹ فوراً نظر نہیں آیا. کہ اس کے بعد پھر اب اوباما بھی گئے وہاں پہ. تو جب اوباما صاحب گئے تو یقیناً انہوں نے ٹریڈ کی بات کی، انہوں نے اکانومی کی بھی بات کی، انہوں نے تو شو آف پاور بھی کیا. امریکہ کا جو انٹرسٹ ہے کہ امریکن چیزیں بھارت میں خریدی جائیں یا اس کے اوپر بھی بات ہوئی. لیکن انڈیا کا جو سٹانس تھا وہ انفارچونیٹلی انہوں نے وہ سٹانس یوز کیا جو کہ ایک زمانے میں یو ایس ایس آر کرتا تھا، کہ ہر سال ان کا جو مین ڈے ہے اس میں وہ کریملن پہ ایک بہت بڑی فوجی مشق کرتے تھے اور پوری دنیا کو دکھاتے تھے کہ بریزنیف کھڑا ہے اور سلوٹ دے رہا اپنے آرمی کو. تو اس کی ایسی ضرورت نہیں تھی میرے نزدیک کہ وہ اس کو اپنی شو آف پاور دکھاتے. اس شو آف پاور سے یہ اندازہ ہوا کہ اوباما کے ہوتے ہوئے ان کا سٹینس اب یہ ہو گیا ہے کہ انڈیا جو ہے ہمیشہ نان الائنڈ رہا، لیکن اب سم ہاؤ وہ امریکن بلاک میں جانا چاہتا ہے. اس امریکن بلاک میں جانے کے لیے وہ یہ پاور اپنی دکھا رہے ہیں. اب تو خیر یاسر وہ بات کر رہے ہیں سلامتی کونسل کی جو مستقل رکنیت ہے اس کے لیے لابنگ کر رہے ہیں، امریکہ ان کی حمایت بھی کرنے جا رہا ہے، لیکن اس کی مخالفت پاکستان بھی کر اور بھی کئی لوگ. ہم بعد میں بات کریں گے، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. مطلوب صاحب سے پوچھیں گے کہ اس کا انڈو پاکستان جو ریلیشن ہے، اوباما صاحب کا جو دورہ ہے اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا، اور کیا یہ ایک پاور بلاک بننے جا رہا ہے جو پاکستان کی انٹرسٹ کے خلاف ہوگا. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.